وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس سے قبل کہ اس متبرک عرس کی مجلس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی نیت سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی اس حاضری کو عبادت بنانے کی نیت سے درود پاک پیش کرنے کی سعادت اور دولت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جن احکامات سے سجایا ہے ان میں بندوں کے حقوق بھی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں۔ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے جیسے اللہ کے بندوں کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اور ان دونوں کاموں کو خوبصورتی سے کرنے کے لیے، اچھی طرح انجام دینے کے لیے کہ اللہ کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش مخلص ہو، اچھی ہو، پاکیزہ ہو، صحت مند ہو، درست ہو، اور اللہ کے بندوں کا حق بھی یاد رہے، چوکس رہے آدمی کہ اللہ کے بندوں کا حق بھی چھوٹ نہ جائے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ترکیب سکھائی، یہ بھی اللہ کی سکھائی ہوئی ترکیب ہے۔ کبھی کبھی آدمی دین میں بھی نفسانیت کا شکار ہو جاتا ہے اور دین کو بھی اپنی طبیعت کے مطابق برتنے لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بعض لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں خوب نظر آئیں گے، لیکن جب ان سے اولیاء کی بات کیجئے گا، اصفیاء کی بات کیجئے گا، ابرار کا تذکرہ چھیڑیے گا، شہداء کی بات کیجئے گا، صالحین کا تذکرہ کیجئے گا، تو ان کو گونا خالی دیکھیے گا، ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے، اور اس طرح توجہ نہیں ہے جیسے کہ یہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کا حصہ ہی نہ ہو۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کیا، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا، حج کی فرضیت کے مسائل بیان فرمائے، اسی اللہ نے ہمیں صالحین کے ساتھ جڑنے، ابرار کے ساتھ وابستہ ہونے، صدیقین سے تقرب حاصل کرنے، صدیقین کا دامن پکڑنے، اور اللہ سے بار بار اس کے نیک بندوں سے جڑنے کی دعا کرنے کا حکم اسی پروردگار نے دیا۔ یہ اصطلاحات غیر قرآن نہیں ہے۔ اولیاء، ابرار، صالحین، صدیقین، شہداء، یہ اصطلاحات بھی قرآن کی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ان اصطلاحات سے اپنے آپ کو گونا دور لے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم اسلام پر ہیں، وہ من مانے اسلام پر ہے، اور اسلام کے مطابق وہ خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے مخلص بنانے میں چوک رہا ہے۔ اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کس قسم کے معاملات نیک بندوں کے حوالے سے انجام دینے ہیں۔ اسی لیے خانقاہیں جہاں ایک طرف نماز کے اہتمام میں پابند نماز ہوتی ہیں،
روزے اور زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتی ہیں، کثرت سے روزہ رکھتی ہیں، وہیں وہ اپنے اولیاء، اصفیاء، اقطاب، اوتاد، نجبا سے بھی وابستہ کرنے کی معاشرے کو بھرپور کوشش کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ خانقاہوں کے اندر پورا اسلام، پورا دین، پوری دینداری نظر آتی ہے۔ خانقاہیں اس کا اہتمام کرتی ہیں کہ کوئی پہلو ضائع نہ ہو، کوئی پہلو چھوٹ نہ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسی حکم کی پابندی کرتے ہوئے ہم لوگ بھی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، عالمیت کے درجات سے گزر رہے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور مہد سے لے کر لحد تک قرآن سے ایمانداری کی بات یہ ہے کہ بجائے چھٹکارے کے تعلق اور قوی ہوتا جاتا ہے۔ جو جس قدر دیندار ہوگا اسی قدر قرآن سے قریب ہوگا۔ یہ دینداری کی دلیل ہے۔ اگر کوئی اپنے اندر دینداری کی دلیل چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے، اولیاء سے اپنی قربت کا محاسبہ کرے کہ ہم کتنے قریب ہیں اللہ سے اور اللہ کے کتاب سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے ولیوں سے۔ یہ محاسبہ کرنے سے اس پر خود یہ راز کھل جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے بارے میں مخلص ہے یا زبانی جمع خرچ ہے۔ اسی لیے ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے طلباء کو قرآن یاد کرنے، قرآن کے سمجھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کے مقصود سے بھی جوڑے رہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے انبیاء پر فضیلت کا جو مرتبہ ہے، فضیلت کا جو مقام ہے، اس کے بہت سے اجزاء ہیں۔ ان میں سے ایک جز یہ بھی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی امت کی فضیلت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی امت میں کثرت سے اولیاء ہوئے، کثرت سے اصفیاء ہوئے، صالحین کی کثرت رہی۔ یہ کثرت صالحین بھی حضور کی امت کی فضیلت کی ایک بیان دلیل ہے، ایک واضح اور روشن دلیل یہ بھی ہے۔ اور اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اولیاء سے واقفیت حاصل کریں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اولیاء کی شناخت پیدا کریں گے، اولیاء کی پہچان حاصل کریں گے، تو اولیاء سے محبت کی جانب بڑھیں گے اور نفرت سے بچیں گے۔ انجانے میں بھی آدمی نفرت کرتا ہے۔ انجانی نفرت سے بچانے کا ایک خانقاہی اسلوب دیکھیے جو خالص اسلامی شعار ہے، اور خانقاہیں ادھر تعلیم دیتی ہیں کہ خانقاہیں کہتی ہیں خاکساران جہاں را بحقارت منگر۔ جس کو دنیا میں دیکھو کہ پھٹے حال ہے، گرد آلود ہے، کپڑا سلامت نہیں ہے، جسم پر گرد و غبار ہے، تو صرف گرد و غبار اور اس کی ابتر حالت کو دیکھ کر اس کو حقیر نہ جانو۔ اس لیے کہ کسی کو حقیر، ناپسندیدہ سمجھنے کے لیے سب سے بڑی دلیل اسلام نے یہ سکھائی ہے کہ وہ مردود بارگاہ الہی ہو۔ اگر وہ مردود بارگاہ الہی ہے تو اس پر لعنت جائز ہے، اس سے بیزاری جائز ہے، اس سے کٹنا جائز ہے۔ اور سنو، اللہ کی قبولیت کا راز کپڑے سے نہیں ہے، گرد و غبار سے نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اگر مقبول بنا لیتا تو ان کا کپڑا بہت عمدہ ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا تو فرشتوں نے سجدہ کرتے وقت
آدم کی فضیلت کو مان لیا، جان لیا، ایمان لے آئے، فضیلت کے قائل ہو گئے، قائل فضیلت ہو کر اپنی ملائکہ والی پیشانی سجدے میں رکھ دی۔ لیکن شیطان نے حضرت آدم کے بارے میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور یہ کہہ کے کیا کہ انا خیر منہ، ہم تو اس سے اچھے ہیں، اس سے اچھے تو ہم ہیں۔ اچھے ہونے کا معیار بھی بتایا، ہم آگ سے بنے ہیں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ سے بنے ہیں اور مٹی سے بنا۔ جو چیز مٹی سے بنی ہے وہ بھلا آگ سے بننے والی چیز کے مقابلے میں، تقابل میں، کمپیریزن میں، تلنا میں برابر کیسے ہو جائے گی؟ جی بنانے والے نہ فیصلہ کرے گا کہ تم کرو گے، یہ فیصلہ بنانے والے کو کرنا ہے۔ اور کسی چیز سے کسی چیز کا بننا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اصل معنی یہ ہے کہ بنانے والے کا بناتے وقت مشیت کیا ہے، مشیت الہی کیا ہے۔ ورنہ تو مٹی کی اور آگ کی حکومت ہو گئی کہ جو چیز آگ سے بنی ہے وہ فضیلت والی ہے، اور جو مٹی سے بنی ہے وہ فضیلت والی نہیں ہے۔ تب تو اس میں فضیلت کی وجہ آگ اور مٹی ہوئی، جبکہ فضیلت کی وجہ مشیت الہی ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا وہ افضل ہوگا، چاہے وہ آگ سے بنا ہو وہ حقیر ہوگا، اور جو مٹی سے بنا ہے وہ افضل ہوگا۔ یہ مشیت الہی کا معاملہ ہے، اور اسی لیے خانقاہوں میں سکھایا گیا خبردار کسی پھٹے حال کو کم نگاہی سے نہ دیکھو، تم کیا جانو، تو چے دانی دری گرد سوارے باشد، تمہیں کیا پتا؟ جس کو تم گردآلود سمجھ رہے ہو وہ دراصل سوار ہو، اور کہیں سے چل کے لمبے سفر سے آیا ہو، فتح کر کے آیا ہو، غزا سے آیا ہو، تم نہیں جانتے ہو۔ اپنی نادانی کے چکر میں کسی کی بے عزتی نہ کرو۔ یہ ایسا اسی لیے سکھایا گیا کہ اولیاء مستور ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بورڈ لے کے نہیں چلتے، سمبول لگا کے نہیں چلتے، ان کے سینوں پر کوئی تمغہ نہیں لگا ہوتا۔ اللہ تعالی اپنے دوستوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، پوشیدگی کا معاملہ کرتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کے دوست، اللہ کے محبوب، اللہ کے مقبول خود اپنے آپ کو چھپانا چاہتے ہیں، وہ بھی اس راز کو افشا کرنا نہیں چاہتے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دوستی بھی اللہ تعالیٰ سے جو کی ہے وہ اللہ کے لیے کی ہے، بندوں کے لیے نہیں کی ہے کہ ساری دنیا کو کہتے چلیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے دوست ہیں۔ نہیں، ذرا سی دوستی کی جو ان کو خوشبو مل گئی ہے وہ ایسے مست ہوئے ہیں کہ ساری دنیا ان کو ٹھکرا دے تو ٹھکرا دے، وہ مستی محبوب الہی ہیں۔ محبوب الہی بننے کی جو خوشبو ان کو لگ گئی ہے وہ ان کو ساری دنیا سے بے نیاز کر رہی ہے۔ اس لیے خانقاہیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی قدر سکھائی جائے، لوگوں کو لوگوں کی عزت سکھائی جائے، کوئی تحقیر نہ کرے، کوئی بے عزتی نہ کرے۔ اور عموماً بے عزت کرنے والا کپڑا، شکل، رنگ، حیثیت دیکھ کے بے عزتی کرتا ہے۔ اس لیے خبردار، کبھی کسی کے کپڑے کو دیکھ کے بے عزتی نہ کرو، کبھی کسی کی شکل کو دیکھ کے بے عزتی نہ کرو، کبھی کسی کے ظاہری لباس اور ظاہری معاملات کو دیکھ کر اس کو تحقیر اور بے عزتی سے نہ گزارو۔ یہ ایک فائدہ ہے۔ اس لیے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر بزرگ کا عرس ہو، جن کو سامنے دیکھ رہے ہو، جن کا آستانہ دیکھ رہے ہو ان کا بھی، اور جن کا نہیں دیکھ رہے ہو ان کا بھی، جو شجرے میں ہیں ان کا بھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بزرگوں کا تذکرہ کسی کے سامنے کیا جائے گا، ان کے کمالات بیان ہوں گے، ان کی خوبیاں بیان ہوں گی، تو لا محالہ محبت پیدا ہوگی،
لا محالہ عزت و تکریم کا جذبہ پیدا ہوگا، لا محالہ ایک تعلق پیدا ہوگا، لا محالہ ان کے لیے دل کے اندر درد پیدا ہوگا کہ ہم دیکھتے اب خواجہ نظام الدین اولیاء کا ذکر آپ کے سامنے چھڑا ہوا، آج ان کا عرس ہے، تو آپ میں سے اکثر کی خواہش ہو رہی ہوگی کہ ان کا آستانہ، جو نہیں جا سکتے وہ آج کوشش کریں گے کہ کوئی نیٹ پر سوشل میڈیا پر ہم کو دکھاؤ بھائی خواجہ نظام الدین اولیاء کا آستانہ دکھاؤ۔ یہ دیکھنے کی تڑپ بھی کونوا مع الصادقین کی ایک تجلی ہے، اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا تذکرہ چھیڑا جا رہا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے اور حکمت ہے جس کے تحت یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ اسی لیے طلباء اور عامۃ الناس کو یہ لازم ہے کہ وہ ایسے تذکروں کو بغور سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج خواجہ نظام الدین اولیاء کا عرس ہے، بہت سے بزرگ ہیں، 1.25 لاکھ تو انبیاء ہیں، اور صرف حضور پاک علیہ السلام کی امت میں پتہ نہیں کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ بے شمار اولیاء آ چکے اور پتہ نہیں کتنے آئیں گے، اس میں ایک نظام الدین اولیاء بھی۔ کوئی خصوصیت ہے، کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں، بہت خاص بات ہے، بہت اہم بات۔ اور وہ اہم بات میں سے جو خاص باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء ایسے اللہ کے ولی ہیں جو علماء کے سر کا بھی تاج ہیں اور صوفیاء کے سر کا بھی تاج ہے۔ یعنی خواجہ نظام الدین اولیاء کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو ذو بحرین ہے، دو سمندر ہے، دو عظیم سمندر ہے۔ ایک سمندر وہ ہے جس کا تعلق کتاب سے ہے، تحقیق سے ہے، علوم سے ہے، علوم عقلیہ سے ہے، علوم نقلیہ سے ہے، قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، علم کلام ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، تجوید ہے، یہ علوم ہے، یہ ایک سمندر ہے، اور اس سمندر سے پتہ نہیں کتنی ندیاں نکلی ہیں اور نکل رہی ہیں۔ دوسرا سمندر کون ہے؟ جس میں وہ موضوعات ہیں اخلاص، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، پرہیزگاری، دل کی حالت، قلب کا بناؤ سنگار، عاجزی، انکساری، اپنے نفس کی مکاری کو پہچاننا، اپنے نفس کی سیاست کو پہچاننا، کہاں کہاں ہم کو چوٹ لگی ہے، کہاں ہم منہ کے بل گرے ہیں، اس کی پہچان، یہ بھی ایک سمندر ہے، اور اس میں سے بھی بہت سی ندیاں نکلی ہیں۔ تو اس طرح خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ذات وہ ذات ہے جہاں دو سمندر آ کے آپس میں مل رہا ہے، ایک علماء کا، دوسرے صوفیاء کا، ایک علم کا، دوسرے ان علوم کا جو طریقت اور حقیقت کے علوم ہیں۔ یعنی آپ شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کے علوم کے ایسا سنگم ہے، ایک ایسا امتزاج ہے، ایک ایسا جنکشن ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کہ جو علماء کے لیے بھی سامان فخر ہیں، صوفیاء کے لیے بھی سامان فخر ہے۔ اس لیے خواجہ نظام الدین اولیاء کی اہمیت بہت اہم ہے۔ دوسری وجہ کہ آج اس بر صغیر میں افغانستان سے لے کر سری لنکا تک جتنی خانقاہیں پائی جاتی ہیں وہ سب کی سب اکثر بیشتر اپنے خانقاہی نظام میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی اتباع کرتی ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے لیے آئیڈیل ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے لیے مثال ہے۔ اس کے یہ مطلب نہیں ہوئے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اچھا تو آپ لوگ خواجہ نظام الدین اولیاء کو فالو کرتے ہیں، ارے آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ بالکل جاہلانہ اعتراض ہے، احمقانہ بات ہے، اور اس احمقانہ گفتگو کا علاج یہی ہے کہ اسے کہا جائے کہ کچھ دن اس نظام میں رہ کے دیکھو
اپنے اعتراض کی زبان یا تو لمبی کرو یا کاٹ کھاؤ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء حضور پاک علیہ السلام کی امت کا ایک روشن ترین نام ہے، ایک ایسا نام ہے جس نے سرکار دو عالم کی مثالوں کو اپنے عمل سے زندہ کیا۔ اس لیے اس بر صغیر میں شاید ہی کوئی ایسی خانقاہ ہوگی جہاں خواجہ نظام الدین اولیاء مثال نہ ہو، آدرش نہ ہو۔ تیسری بات، آپ کہیے گا یہ تو بڑی بڑی بات ہوئی، بڑے عالم تھے، بڑے ولی تھے، خانقاہوں کے لیے آدرش تھے، یہ ہم چھوٹے چھوٹے طلباء، ہم جیسے لوگ، ہم سب طلباء ہیں، کوئی اسکول میں پڑھ رہا ہے، کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے، کوئی جامعہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی تخصص کر رہا ہے، کوئی عالم ہو گیا، استاد ہو گیا، وہ بھی طالب علم ہے، سب طالب علم۔ یہ سارے طالب علم مل کے اگر کسی کامیاب طالب علم کی تلاش کریں، یہ بہت کامیاب طالب علم کون ہے، تو جانتے ہیں اگر ہندوستان میں 10 آدمی کا بھی نام لیا جائے گا تو اس میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا ایک نام ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ بہت تیز تھے کیا؟ ایک دن میں قرآن یاد کر لیتے تھے، 10 دن میں حدیث یاد ہو جاتی تھی۔ کیوں؟ وجہ؟ جی نہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی کرامات کی طرف میں آپ کی توجہ نہیں مبذول کرا رہا ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی ایک ایسے طالب علم تھے جنہوں نے مشکل وقتوں میں اپنے طلب علم کو جاری رکھا، مشکل وقتوں میں، مشکل ترین وقتوں میں، جب ایک آدمی تھک کے علم کا دروازہ بند کر دیتا ہے، طالب علمی کی دنیا سے باہر نکل آتا ہے، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، ایسے مواقع سے خواجہ نظام الدین اولیاء گزرے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک ایسے مستقل مزاج، مستقیم الحال طالب علم تھے کہ طالب علمی ان پر نثار، وہ تھے خواجہ نظام الدین اولیاء۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت ہونے والی ہے، آپ مشکل کا اندازہ کیجیے، ایک چھوٹی سی مشکل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت ہونے والی ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، بس آج کل میں ولادت ہونے والی، کہ آپ کی والدہ خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بیٹا تو تیرا بڑی عظمت والا ہوگا، بہت برکت والا ہوگا، لیکن تجھ کو اپنے شوہر اور اس لڑکے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، کوئی ایک زندہ رہے گا اور کوئی ایک حیات نہیں رہے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کا خواب آسان نہیں ہے، اگر کوئی دیکھ بھی لے تو اس خواب کو ازغاث کہا جائے گا، اس لیے کہ خواب بھی سند کی طرح ہے، خواب بھی سند کی طرح ہے۔ اب ایک ناظرہ کا لڑکا عالمیت کی سند لے کے آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ ہم کو ملی ہے، تو آپ اس کو دیکھیے گا کہ اچھا کہاں پڑھتے ہو؟ ہم ناظرہ کلاس سے پڑھتے ہیں۔ تو کیا لائے ہو؟ دکھا تو عالمیت کی سند ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گری ہوئی تھی، کسی کی اٹھا کے لائے ہو، ہوا میں اڑ رہی تھی، کہیں مل گئی تم کو، تم کہاں سے لے آئے؟ ہے نا؟ اس لیے کہ یہ تمہاری نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر نام بھی اسی لڑکے کا لکھا ہو تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ سند یقیناً اس لڑکے کی ہے جو طالب علمی میں تم سے سوا ہے، اور تمہارا نام اور اس کا نام مل رہا ہے، یہ تمہاری سند نہیں ہے، یہ کسی عالمیت کے طالب علم کی سند ہے۔ بالکل اسی طرح خواب ہے، اگر کوئی بڑا خواب دیکھ لے تو وہ خواب اس کا ہوگا ہی نہیں، وہ ازغاث ہے، ازغاث ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ مثالیں دیتا میں کہ علامہ ابن سیرین کے پاس ایک بڑے بزرگ نے اپنے خادم کو بھیج دیا کہ جاؤ تو یہ خواب پوچھ کے آؤ۔ تو وہ خادم صاحب پہنچے علامہ ابن سیرین کے پاس، بڑے تابعی ہیں، ان کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ ایک خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر چاہیے۔
خواب سن لیا ابن سیرین نے. خواب جیسے ہی اس نے پورا کیا, نظر اٹھایا, پوچھا کہ تم نے دیکھا ہے, تم نے دیکھا یہ خواب؟ اس نے کہا کیوں؟ خادم نے کہا کیوں؟ تو علامہ ابن سیرین نے کہا کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو, اسے تم صحیح بتاؤ کہ تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. تم دیکھ ہی نہیں سکتے ہو یہ خواب تمہارا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی پناہ, تعبیر بتانے والا کیسا معبر ہوگا, اللہ اس کی جان پر رحمت فرمائے. اس نے پہلی تعبیر تو یہی کر دی کہ یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتے ہو, تم صحیح بتاؤ کہ کس کا یہ خواب ہے. اس سے پتا چلا کہ خواب دیکھنے والا بھی اہمیت کا حامل ہے. اور ہما شما کوئی خواب دیکھ لیا تو وہ خواب دیکھنے سے وہ خواب اس کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یا تو کسی اور کا خواب بیان کر رہا, یا پھر اڑتے ہوئے کوئی سند اس کے ہاتھ لگ گئی ہے جو اس کی ہے نہیں. اسی لیے اڑتی ہوئی چیز جب ہاتھ لگ جائے اور خواب کا معاملہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ازغاث. ایسا خواب جس کا کوئی مطلب مفہوم نہ ہو وہ ازغاث ہے. یا پھر دوسرے معنی میں ایسا خواب جو لائق نہیں دیکھ سکا ہو, نالائق دیکھ لیا ہو, وہ ازغاث ہے نا. اب خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ کس مرتبے کی تھی کہ ایک تو ان کو ایسا خواب, اور خواب میں بھی خبر نہیں, اختیار دیا جا رہا اور پوچھا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر. ذرا اندازہ لگا رہے ہیں آپ بھی سن کے آگے بڑھ گئے ہوں گے, پھر واپس پلٹا کے ہم آپ کو لا رہے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ کس مرتبے کی خاتون تھی کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. اللہ رے مائی, اللہ رے مائی کا مقام ہے نا. جب اولیاء کی والدہ کا یہ عالم ہے تو نبی کی والدہ کا عالم کیا ہوگا, ہے نا. اور سید الشہداء کی والدہ کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ, ہے نا. خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے غور کیا کہ میں تو اپنی زندگی جی چکی, بڑی مانا کہ بڑی ہوئی, جوان ہوئی, شادی ہوئی, اولاد ہونے والی ہے, تو میری زندگی تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگی, سب کچھ تو اس میں آ گیا. تو اگر ہم شوہر کو اختیار کریں اور بچے سے ہاتھ دھو لیں تو بچے کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. اور اگر ہم بچے کی زندگی مانگ لیں تو اپنے اوپر صبر کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دینا تھا دے دیا, میری زندگی مکمل کر دی, اولاد دے, فیصلہ کر لیا. کسی سے کچھ کہا وہاں نہیں, دل میں ایک بات اٹھی. خواب دکھانے والے نے بھی پتہ نہیں کہاں سے دکھایا تھا, اور جواب دینے والے نے بھی اپنے لیے ایک ایسا جواب سوچ لیا تھا جس کی خبر اس کو ہو گئی تھی جو دوسروں کو خبر دینے پر قادر ہے. علیم بذات الصدور ہے. فیصلہ ہو گیا. قوام العقائد نامی کتاب میں تو ہے کہ دوسرے ہی دن والد کا انتقال ہو گیا, اور بعض کتابوں میں ہے کہ چند دنوں کی علالت کے بعد. خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک واقعہ بھی بیان کیا کہ میری والدہ, بڑی بہن مجھ سے کہتی تھی, نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ بڑی بہن مجھ سے کہتی تھی کہ اماں بولتی تھی کہ اس کے بعد جب ابا بیمار رہنے لگے تو پرہیز کرانے میں میں زیادہ ضد نہیں کرتی تھی. جو چیز حکیموں نے منع کیا تھا, ڈاکٹروں نے, والدہ کہتی ہیں کہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء کے والدہ وہ چیز مانگتے تو میں چپ چاپ اٹھا کے دے دیتی, اس لیے کہ میں جانتی تھی کہ قضاء و قدر کا فیصلہ تو ہو چکا ہے, اب ان سے ہم پرہیز کرا کے کیا کریں گے. اور وہی ہوا, والد دنیا سے رخصت ہو گئے. اب ذرا اندازہ لگائیے, یتیمی کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ایک سنت وہ ہوتی ہے جس پر ہم آپ عمل کرتے ہیں, دوسری سنت وہ ہوتی ہے جو پروردگار عمل کراتا ہے. بعض دفعہ کسی کو بڑے مقام تک پہنچانے کے لیے نبی کی اتباع وہ کیا کرے گا اس سے کرایا جاتا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء یتیمی کا داغ لے کے پیدا ہوئے. دنیا کا تو وہ داغ تھا, وہ داغ دراصل اس بات کا تھا کہ یہ نبی کا جانشین ہے نا. یہ خوشبو جو پھوٹ رہی تھی یہ پہلے دن سے پھوٹ رہی تھی. خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار دو عالم کے جانشین بن کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب خواجہ نظام الدین اولیاء کی تعلیم چلی, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کن کن لوگوں سے پڑھا,
کئی لوگ ہیں ان میں ایک نو مسلم بھی ہیں. ایک غضب کی بات سنیے, نو مسلم, نیا ایمان لانے والا, اور ان کا نام کیا تھا؟ شادی. نام ان کا کیا تھا؟ شادی, ہے نا. تو شادی کا جو مفہوم آج کل اردو دانوں کے درمیان ہے وہ دراصل شادی کا مفہوم نہیں ہے. شادی کا اصلی مفہوم کیا ہے؟ خوشی. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ جب ایمان لائے ہوں گے تو ان کا نام جس نے رکھا ہوگا ایمان لانے کے بعد, اس نے شاید دو باتیں ہوئی ہوں گی. یا تو ان کو مومن کرا کے خوش ہوا ہوگا وہ, اس لیے کہہ دیا کہ تو شادی ہے, یا پھر جو ایمان لایا اس کو ایمان لانے کے بعد چہرے پر ایسی خوشی دیکھی, کہا کہ تو شادی ہے نا. ہائے رے ہائے وہ قسمت والا جو کلمہ پڑھ کے خوش ہوا ہوگا, اس کا نام رکھا گیا شادی. اور خواجہ نظام الدین اولیاء ایک غضب کی بات کہتے ہیں کہ شادی قرآن پڑھاتے تھے. اللہ اکبر, ایک تو ایمان لایا, پھر کیسا قرآن پڑھا ہوگا, اور قرآن پڑھاتے تھے وہ, ہے نا. ہائے ہائے کس کی, آپ ذرا اندازہ لگاؤ. ارے آپ قرآن پڑھ رہے ہو, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, کون سا کمال باپ دادا سے مومن ہے. ذرا اس کے بارے میں سوچو جو ایمان لایا تھا اور وہ قرآن پڑھاتا تھا. اور اس زمانے میں قرآن پڑھانے والے کو جیسے آج کل حافظ صاحب کہتے ہیں, کل کے دن مقری کہتے تھے, قرات کرنے والا, قرات سکھانے والا, مقری. تو شادی مقری سے خواجہ نظام الدین اولیاء نے چند صفحات قرآن کے پڑھے تھے, چند صفحات. اور خواجہ نظام الدین اولیاء ایک بڑی پیاری بات فرما گئے, فرماتے ہیں کہ شادی مقری کی ایک کرامت تھی کہ جو ان سے ایک صفحہ بھی قرآن پڑھ لیتا تھا وہ مرنے سے پہلے حافظ ضرور ہوتا تھا. ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر, کیا دور رہا ہوگا. ایک صفحہ بھی اگر کسی نے ان سے قرآن پڑھ لیا تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے حافظ نہ ہو. آخری دم تک اس کے حفظ کر لینے کی پکی امید تھی. ہائے کہاں گئے وہ لوگ, ہائے ہائے ہائے. جی چاہتا ہے کہ شادی مقری سامنے ہوتے اور ان کے قدموں میں جھک کے بوسا دیتے اور کہتے تو ایمان لایا, تیرے ایمان لانے کی بلائے میں اتاروں, ایمان تو لایا ہے, ہم لوگ تو کیا عرض کریں, کیا حیثیت اور کیا مقام ہے. ہائے رے ہائے. اور شادی مقری سے خواجہ نظام الدین اولیاء نے قرآن پڑھا, ہے نا. ابھی حفظ نہیں کیا, حافظ نہیں ہوئے تھے نظام الدین اولیاء. جب آگے بڑھیے گا تو جب پیر کے پاس گئے, پیر سے کب, جب مفتی قاضی سب بن چکے تھے, یعنی قاضی بنے نہیں تھے, قاضی بننے کی اہلیت رکھتے تھے, ان کے دوسرے ساتھی قاضی بن چکے تھے. اگر وہ قاضی بنتے تو بڑے قاضی ہوتے, مفتی بنتے تو بڑے مفتی ہوتے. تو پیر کی صحبت میں جب پلٹ کے آئے پیر کے پاس سے, تب شادی مقری والی کرامت رنگ دکھانے لگی. اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ قرآن حفظ نہیں کیا ہے, حفظ کر لے. ویرانوں میں چلے جاتے ادھر ادھر سے. بیچ میں ایک بات عرض کر دیں, انتہا یہ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء پختہ عمر میں, جہاں حافظ بننا بہت مشکل ہوتا ہے, حافظ بننے کی سب سے اچھی عمر وہی ہے جو آپ لوگوں کو نصیب ہے, اس سے ذرا سا عمر زیادہ ہوئی حفظ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن حفظ خود سے کرنا ہو تب نہ مشکل ہو. یا تو شادی مقری کی کرامت دیکھی, خواجہ نظام الدین اولیاء حفظ کی دولت سے مالا مال ہوئے, ہے نا. اور کس سے پڑھا؟ علاء الدین اصولی سے پڑھا, ایک بڑے عالم تھے. کہاں یہ سب ہوا؟ بدایوں میں. بدایوں حضرت کا وطن ہے, جہاں حضرت کے دادا اور نانا ہجرت کر کے آئے تھے اور بدایوں میں آباد ہوئے تھے. وہیں والدہ نے اب والدہ کس مشکل کے دور سے گزری, والد تو تھے نہیں, تو کس مشکل سے پڑھاتی تھی اس کا تذکرہ یہاں کرنا مشکل ہے, ہم بیان نہیں کر سکتے, وقت بھی نہیں. لیکن بہت مشکل نمک پانی سے گزارا چل رہا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے قدوری تمام کی. وہ واقعہ بھی میری زبان سے بھی سنا ہوگا کتنی بار, ان سب سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ماں نے سوچا کہ بیٹا کو کما حقہ پڑھانے کے لیے اب بدایوں سے دلی چلنا چاہیے.
لوگ روزگار کرنے جاتے ہیں دوسرے شہر، لوگ کمائی کرنے جاتے ہیں۔ یہ ماں وہ تھی جو بیوہ تھی، بچہ طالب علم تھا، اور ماں نے ہجرت کی صرف اس لیے کہ بیٹے کو اچھی تعلیم دلائیں گے۔ تعلیم دلانے کے لیے بدایوں سے چل کے دہلی آئے۔ دہلی دارالسلطنت ہونے والی دارالسلطنت بن چکی تھی۔ اس قدر مہنگائی، اس قدر دشواری کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو رہنے کے لیے بار بار مکان بدلنا پڑتا تھا۔ مکان کے بدلنے کی وجہ یہ تھی کہ کرایہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہو پاتا تھا۔ کرایہ دیں کہ بھر پیٹ کھائیں، کہاں رہیں، کس مکان میں رہیں۔ بار بار مکان بدلا، بار بار مکان تبدیل کیا۔ کبھی کبھی خواجہ نظام الدین اولیاء کو لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کی کتابوں کو نقل کرنے کی محنت کرنی پڑتی تھی تاکہ اس سے کچھ اجرت ملے۔ پھر ایسے مدارس جہاں مفلوق الحال ضرورت مند طلباء کی تعلیم کا نظم تھا، وہ مدارس میں بھی لگ جاتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء چونکہ قدوری تک پڑھ کے آئے تھے، اسی لیے کسی مدرسے میں تعلیم کے بجائے شخصیت کی تلاش تھی کہ کوئی شخصیت ایسی ملے جو ہم کو آگے کی کتابیں پڑھا دے، آگے کی کتابیں پڑھائے۔ تو وہاں خواجہ نظام الدین اولیاء نے کئی استاد کے نام آتے ہیں، ان سے کسی سے مشارق الانوار پڑھا، کسی سے حدیث کی کوئی اور کتاب پڑھی۔ کئی کتابیں پڑھ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس قدر اچھے طالب علم کی حیثیت سے ابھرے کہ پوری دلی، جو اس وقت پورے ہندوستان کا انتخاب تھی، آج بھی ہے، آج بھی دلی جائیے گا تو دلی میں سب سے اچھا انجینئرنگ کالج، سب سے اچھا آرٹس کالج، سب سے اچھا سائنس کالج دلی یونیورسٹی، جواہر لال نہرو یونیورسٹی، آج کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح کل سوچئے بڑے بڑے مدارس تھے، اور مدارس کی وہ حیثیت تھی کہ پورے ہندوستان سے بچے دلی آتے تھے، اور ان میں نظام الدین اولیاء کا قد سب سے بلند۔ جس طالب علم سے پوچھے وہ نظام الدین، ارے باپ وہ تو بحث ہے، اس سے بحث کرنا آسان نہیں ہے۔ تم ایک دلیل لاؤ گے وہ 5 دلیل دیتا ہے، اس کو تو کتابیں ازبر ہیں، نہ اس سے بات نہیں کرنی، اس سے مناظرہ نہیں کرنا، اس سے گفتگو نہیں کرنی، اس سے تو اساتذہ مشورہ کرتے ہیں، استاد اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ یہ نظام الدین اولیاء کی حیثیت۔ یعنی اندازہ لگائیے آپ کہ جیسے آج کل کیمپس سلیکشن ہوتا ہے، یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر نوکری دینے والا آ جاتا ہے، چنتا ہے کون کون اچھا لڑکا ہے، ٹاپر کون ہے، اس کے بعد کیمپس سے اٹھا کے لے گیا، نوکری دے گیا، پیکج مل گیا۔ اسی طرح خواجہ نظام الدین اولیاء ان لوگوں میں سے تھے کہ سب کی نگاہ تھی کہ بس اب نیا مفتی تو یہی ہونے والا، نیا قاضی تو یہی بنے گا، یہ تو بہترین صلاحیت کا مالک۔ لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء کا رجحان ان کی والدہ کے دعاؤں کے صدقے میں عجیب و غریب تھا۔ ان کی توجہ ہمیشہ اللہ والوں کی طرف ہوتی تھی، اللہ والوں کی طرف۔ خود خواجہ فرماتے ہیں کہ دلی میں آنے والے لوگ آتے تھے تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہتے تھے کہ ملتان سے آ رہے۔ تو ہم پوچھتے کہ ملتان میں کوئی اللہ والے ہیں، کوئی ولی اللہ ہیں؟ تو ملتان سے آنے والے بتاتے ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ تو ہم پوچھتے کہ وہ کون؟ تو کہتے کہ خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو ہم پوچھتے اور ان کے بارے میں بتاؤ، تو بتانے والا بتاتا کہ ان کی خانقاہ میں تو سونا برس رہا ہے، جو اوکھلی میں غلہ کوٹا جاتا ہے اس کی اوکھلی کے اوپر بھی سونا لگا ہوا ہے، چاندی لگا ہوا ہے، اور جو مزدور کوٹتی ہے وہ سونے اور چاندی کی اوکھلی کے باوجود ذکر کرتے ہوئے الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ اوکھلی بھی چل رہی تو اللہ کا نام اور ذکر الہی، لیکن میرا دل مائل نہیں ہوتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں دل مائل نہیں ہوتا۔ ایک قوال آ گیا، دلی میں قوالی گانے آیا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء سے ملاقات ہو گئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا ارے تم تو قوال ہو، اللہ کے ولیوں سے ملاقات ہوتی ہوگی، کسی خانقاہ کے بارے میں بتاؤ جہاں کوئی بڑا اللہ کا ولی ہو۔
اس قوال نے بھی بہاؤدین زکریہ ملتانی کا نام لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ اور بھی کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک بزرگ اور ہے۔ کہا وہ کون؟ کہا ان کا نام تو فرید الدین مسعود ہے، بابا فرید کہلاتے ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ میرا دل دھک سے ہو گیا، میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو، ایسا لگا جیسے دل کا پٹ، نظام الدین اولیاء کے دل کا پٹ فرید الدین سن کے کھڑک گیا۔ تو جب دل کے دروازے کھڑک جائیں تو جو دل کے دروازے پر دربان بن کے بیٹھتا ہے اس کو حیرت ہوتی ہے کہ ارے کوئی آیا نہ گیا اور دروازہ کیسے کھڑک گیا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ اس دروازے میں داخل ہونے والا ہے نا۔ تو پوچھا کچھ اور بتاؤ، تو اس قوال نے کہا کہ حضرت بڑے بزرگ ہیں لیکن ان کے ہاں بڑی تنگی ہے، روزہ رکھتے ہیں لوگ، فاقہ کشی ہے، لیکن حضرت کی نظر جس پر پڑ جاتی ہے اس کی بھوک حضرت کی زیارت سے مٹ جاتی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ دل نے دھک سے کہا کہ اب کسی طرح بھی وہاں جانا ہے۔ میں تفصیل چھوڑتا ہوں، یاد رکھیے خواجہ نظام الدین اولیاء کا تذکرہ رلانے والا بھی ہے اور آدمی بنانے والا بھی ہے نا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے تذکرے میں عجیب کشش ہے، عجیب گروتواکرشن ہے، ایک بڑے آدمی کا تذکرہ ہے جس کو پڑھتے جائیے اور روتے جائیے، پڑھتے جائیے اور دل آپ کا مائل ہوتا جائے۔ کیسے خواجہ نظام الدین اولیاء پہنچ گئے پیر کے ہاں، ایک تو کھانے کا پیسہ نہیں، اور خواجہ نظام الدین اولیاء کو اپنے پیر سے ملاقات کا بھی کا ایک سبب اور تھا، وہ بھی جان لیجیے۔ حضرت کے پیر کے چھوٹے بھائی دلی آ گئے تھے، بابا فرید گنج شکر کے اپنے سگے چھوٹے بھائی، ان کا نام تھا نجیب الدین متوکل۔ نام تو نجیب الدین تھا لیکن وہ بھی اپنے بھائی کی طرح متوکل تھے۔ متوکل اسے کہتے ہیں جو گھبرا کے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، بھوکا ہے تو ہے، بھوکے تو ہیں، اور اللہ نے بھوکا رکھا ہے، اس کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم کو کھلاوے گا۔ ہم کیوں پریشان رہے کہ بھیا کھلا دے، بھیا دے دے، یہ سب نہیں۔ جو کرتا وہ متوکل ہے، توکل ہے، اللہ کی شان ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ کی اس پر مہربانی ہے۔ نجیب الدین متوکل بابا فرید کے چھوٹے بھائی تھے اور وہ دلی آ گئے تھے، دونوں میں ایک جگہ ملاقات ہو گئی۔ نظام الدین اولیاء کو بڑی کشش معلوم ہوئی کہ یہ آدمی بڑا بہترین ہے، دھیرے دھیرے دوستی ہوئی اور تب پتہ چلا کہ نہیں بابا فرید کے بھائی ہیں۔ کہا رے آپ بابا فرید کے بھائی ہیں، ہم بھی ان کے دیوانے ہیں۔ اور تب لگا کہ جب بھائی کا یہ عالم ہے تو اس کا عالم کیا ہوگا جو بھائی کا بھی پیر ہے۔ وہ بھی چھوٹے بھائی بھی اپنے بڑے بھائی سے تنگی کا زمانہ تھا۔ ایک جملہ سن لیجئے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک روز شیخ نجیب الدین متوکل سے کہا کہ حضرت بڑی تنگی ہے اور کبھی کبھی دل پریشان ہو جاتا ہے، تو حضرت دعا کر دیجئے کہ کوئی عہدہ مل جائے، افتاء کا، قضاء کا، کہیں تدریس کا، کہیں شیخ الحدیث ہو جائے، کہیں کوئی ایسا عہدہ ہم کو آ جائے۔ مشکل نہیں ہے عہدہ پانا، دل مائل نہیں ہے تو کچھ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کرے کہ جو تنگی اور پریشانی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو شیخ نجیب الدین حائر ہے، اس جملے کو میں 1000 بار پڑھ چکا ہوں، پھر بھی ایک لذت اس میں۔ شیخ نجیب الدین متوکل نے ایسے نظر اٹھائی، خواجہ نظام الدین اولیاء کو غور سے دیکھا اور ایک جملہ کہا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ قاضی مفتی نہ بنو، کچھ اور بنو۔ کیا بات، قاضی مفتی نہ بنو، کچھ اور بنو، تمہیں کچھ اور بننا چاہیے، ہے نا؟ خیر شیخ نجیب الدین متوکل کہاں دیکھ رہے تھے، مشورہ دے رہے تھے کہ تقدیر پڑھ کے سنا رہے تھے نا؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں سننے، کوئی واقعہ سنیے تو ذرا واقعے کے اندر بھی گھسیے۔ یہ مشورہ ہے کیا؟ اس کو مشورہ کہتے ہیں؟ قاضی مفتی نہ بنو، کچھ اور بنو، کچھ اور بنو۔ ہائے رے ہائے، کیا بن گئے نظام الدین اولیاء! قاضی مفتی بھی بنتے تو آج پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہوتے، کون کھوج پاتا
دلی میں کتنے قاضی مفتی کہاں گئے پتہ ہی نہ چلا. 700 سال میں کتنے قاضی آئے, کتنے مفتی آئے. ارے بادشاہوں کا پتہ نہیں, وزیروں کا پتہ نہیں, کون پوچھتا ہے کسی کو؟ کچھ اور بنو. ہاؤ. خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ اس جملے سے بڑی طمانینت ہوئی. میں نے کچھ پوچھا نہیں کہ کیا بنا, لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے بھوکے کو بھر پیٹ کھلا دیا ہو, ہے نا. ایک دم طمانینت ہو گئی. اب تو طے ہو گیا کہ پیر کے یہاں جائیں. پیر کے یہاں گئے اور مرید ہوئے, اور جو واقعہ ہوا وہ سب زیادہ تفصیل میں جا کے نہیں سنائیں گے آپ کو. اب ایک دو واقعہ اور سنا دیں. طالب علمی سے ذرا باہر نکلا جائے, ذرا بزرگی کی طرف بھی چلا جائے. وقت بھی اچھا خاصا ہو رہا ہے, لیکن جی چاہتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کا تذکرہ ہوتا رہے, سنتے رہیں اور پڑھتے رہیں. خواجہ نظام الدین اولیاء سچ مچ بہت بڑا انسان ہے, بہت بڑا آدمی. اللہ ان کی جان پر, ان کی قبر مبارک پر, ان کی ذات پاک پر, ان پر رحمتیں نازل فرمائے, برکتیں نازل فرمائے, سلام نازل فرمائے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بیک وقت علمی, روحانی, سیاسی, سماجی, معاشی دنیا میں انقلاب برپا کرنے والا آدمی. خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس جب بھیڑ بڑھنے لگی, تھوڑی تھوڑی مجمع لگنے لگا, لوگ آنے لگے, چلو ملا جائے, اللہ والے ہیں, ملا جائے. ملنے والے ہر طرح کے آتے تھے. ایک واقعہ سنا دیں آپ کو, ایک عالم کا واقعہ. ایک بڑے عالم ہے دلی کے, علامہ فخر الدین زرادی. خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں, خلیفہ ہیں, بڑے عالم, عربی ادب کے بھی بڑے شہسوار. وہ کیسے مرید ہوئے؟ ان کے مرید ہونے کا واقعہ بتایا ہے حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی نے. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی دلی میں طالب علم کی حیثیت سے آیا تھا, اور دلی میں ایک استاد تھے فخر الدین ہانسوی, بڑے علامہ تھے. ان کے پاس میں پڑھنے جاتا تھا, اور وہی فخر الدین زرادی بھی آتے تھے. اور کبھی کبھی نظام الدین اولیاء کا ذکر نکلے تو فخر الدین زرادی جو تھے وہ انکار کرتے تھے, سب ایسا ہی ہے, کوئی خاص بات نہیں. جیسا ہوتا عام طور پر عام مولوی جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ کسی کی روحانیت کا قائل نہیں ہوتا. مولویت میں اپنے آپ میں خود کہا جائے کہ ایک اکڑ ہوتی ہے, اور کبھی کبھی یہ اکڑ کام بھی آ جاتی ہے کہ یہی اکڑ جا کے جب پامال ہوتی ہے تو مولوی ایک لمحے میں اللہ کا ولی ہو جاتا ہے نا. تو مولویت, اور مولویت میں یہ بات پیدا ہوتی ہے طالب علمی کی وجہ سے. طالب علم جو ہوتا ہے اس میں بڑا اکڑ فوں ہوتا ہے, اور طالب علمی جب تک عاجزی تک نہ پہنچا دے تب تک طالب علمی کا مقصود حاصل نہیں ہوتا. طالب علمی اکڑ فوں پیدا کراتی ہے. تو حضرت نصیر الدین محمود کہتے تھے کہ میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا کہ میرے پیر کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں. تو میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ ایک بار ان لوگوں کو اپنے شیخ سے ملوا دیں, اور جب کہیں کہ ملیں گے ہم نہ جائیں گے وہاں, ہم جا کے کیا کریں گے. اچھا یہ بھی بات ہوتی ہے طالب علموں میں, ایک بات ہوتی ہے ہم بخاری پڑھا ہے, ہم مشکات پڑھا ہے, ہم ابو داؤد پڑھا ہے, ہم شرح جامی تمام کر چکے ہیں, ہم کیوں جائیں گے وہاں, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے نا. یہ ہوتا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے پاس ایک روز نصیر الدین چراغ دہلوی لے کے فخر الدین زرادی کو پہنچ گئے. تیار ہو گئے کہ چلو, چلے آئے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء تشریف فرما تھے. حضرت نصیر الدین محمود تھوڑا قریب ہو کے بیٹھے, فخر الدین زرادی تھوڑا پیچھے ہو کے بیٹھے, جیسے جائزہ لے رہے ہوں, ذرا محاسبہ کر رہے ہوں, اندازہ کر رہے ہوں. تو پورا مکالمہ نقل ہوا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مخاطب ہوئے اور فخر الدین زرادی سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو. تو انہوں نے عرض کیا دلی میں آ کے بسے ہیں, باہر کے رہنے والے. کہا اچھا پڑھتے ہو؟ کہا ہاں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہو؟ کہا ہدایہ پڑھتے ہیں. کہا اچھا کس سے پڑھتے ہو؟ تو فخر الدین ہانسوی سے پڑھتے ہیں. اب خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے پوچھا
کہاں تک سبق پہنچا ہے؟ طالب علم کو تو یہ اگر اچھا طالب علم ہے تو اس کو یہی تو موقع ملنا تھا. اب کہتے ہیں نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ چراغ دہلوی جو ہم سبق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فخر الدین زرادی میرے پاس آ گئے، آگے بڑھے، موقع ملا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے موقع دیا، چانس دیا، کہاں تک سبق پہنچا. اب یہ آگے بڑھے اور انہوں نے شروع کیا تقریر. اچھے طالب علم تھے، تقریر شروع کی. ہدایہ کا جو سبق تھا اس کو تازہ تازہ سبق تھا، پڑھے ہوئے تھے، محنت کیا تھا، اور پوری تقریر کر ڈالی. اور تقریر کرنے کے بعد ایک شک بھی پیش کیا کہ اشکال پیش کیا اور کہا کہ یہاں پر آ کے ایک شبہ وارد ہوتا ہے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے مسکرا کے پوچھا کہ شبہ وارد ہوتا ہے یا شبہ دور بھی ہوا؟ اب فخر الدین زرادی پھنسے. انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، شبہ تو وارد ہو گیا ہے، دور نہیں ہوا ہے. اب خواجہ نظام الدین اولیاء نے ان کے اس شبہ کو، اس اشکال کو دور کرنا شروع کیا. ایسی فصاحت. نصیر الدین محمود کہتے میں زندگی بھر ترس گیا کہ ایک بار خواجہ نظام الدین اولیاء اسی طرز میں گفتگو کرتے جس طرز میں انہوں نے فخر الدین زرادی سے کیا تھا، اور اس فصاحت اور اس شیرینی کے ساتھ، اس شفقت کے ساتھ حضرت فخر الدین زرادی کو ہدایہ کے اس سبق کے موڑ پر پیدا ہونے والے اشکال کو دور کرتے ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو تقریر فرمائی، تقریر ختم ہوتے ہوتے کان میں کچھ بولے فخر الدین زرادی. کیا بولے؟ نصیر الدین چراغ دہلوی، ہم کو اسی وقت بیعت ہونا ہے، ہم کو اسی وقت بیعت ہونا، ہم کو بیعت کراؤ جلدی، بیعت کراؤ جلدی. اب نصیر الدین چراغ دہلوی ایک عجیب پر، ایک تو لائے تھے ان کو کہ ملاقات کرا دیں گے، دوسرے یہ کہ پیر سے پہچان کراویں گے، پیر کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کو دور کراویں گے. اس نوبت تک بات پہنچ جائے گی کہ ابھی مرید ہونا ہے، ابھی مرید کراؤ ہم کو. یہ تو بڑا عجیب معاملہ. ہم کیسے کہیں؟ حضرت سے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ ہم کہیں کہ اس کو مرید کرانا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے. خیر انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ مرید. خواجہ نظام الدین اولیاء نے بڑی استغنائی سے فرمایا آئندہ دیکھا جائے گا، آئندہ دیکھا جائے گا، آج جاؤ. لیجیے، یہ تو ہو گئی بات. جی نہیں، جب انہوں نے کہہ دیا کہ آئندہ دیکھا جائے گا تو یہ مڑ کر کے بولے کہ آئندہ. حضرت نصیر الدین، یہ حضرت فخر الدین زرادی نے نصیر الدین کو پکڑا اور کہا کہ ابھی ہونا ہے، ابھی نہیں ہوں گے تو مشکل ہو جائے گی، جلدی ابھی کراؤ ہم کو مرید، ہم مرید ہو کے اٹھیں گے یہاں سے. ان کی تڑپ سنائی گئی خواجہ نظام الدین اولیاء کو. خواجہ نظام الدین اولیاء نے قبول کیا. لاؤ آگے بڑھو. یہ گویا ایک مثال ہے. آپ جانیے کہ آپ کہیے گا کہ کہنے پتہ نہیں کس کا نام لے لیا. علامہ فخر الدین زرادی وہ عالم ہیں جنہوں نے 2 کتاب سماع پر لکھی، 2 کتاب سماع پر لکھی. ایک کتاب لکھی اصول السماع، دوسری کتاب لکھی کشف القنا. دونوں کتابیں ان کی عربی میں ہیں، بزبان عربی لکھی. اور اس بر صغیر میں سماع کے موضوع پر لکھی جانے والی پہلی کتابیں ہیں دونوں. کوئی نظیر نہیں تھی اس کے پہلے، کوئی مثال نہیں تھی، کوئی فتاوی رضویہ نہیں تھی کہ آج کا مفتی اس سے اتار لے. پہلی کتاب ہے، دونوں عربی زبان میں. اور ایک کتاب انہوں نے وہ بھی لکھی جس کو آپ بعد کی زبان میں اس کو الگ الگ نام دیا گیا، کسی نے سراجی کہا، کسی نے کچھ اور کہا. وہ انہوں نے حضرت عقی سراج کی تعلیم کے لیے لکھی تھی کہ ایک آج کل بڑا دنیا میں ہلہ ہے اڈلٹ ایجوکیشن کا، انفارمل ایجوکیشن کا، کہ جو لوگ بڑے ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی اور پڑھ نہ سکے، ان پڑھ ہیں، ان کو کیسے تعلیم دی جائے. آج سے 700 سال پہلے علامہ فخر الدین زرادی سے خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا میرا سراج اس لائق ہے کہ اس کو خلافت دی جائے، لیکن عربی زبان سے ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہے. فخر الدین کچھ ایسا لکھ دو کہ یہ بھی عربی جان جائے. اب ذرا اندازہ لگائیے، علامہ فخر الدین زرادی نے حضرت عقی سراج کے لیے کتاب لکھ دی جس کو پڑھنے کے بعد نظام الدین اولیاء سے خلافت مل گئی، ہے نا. یہ ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایک خلیفہ، ہے نا. اب خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کہیے گا یہ سب تو
علماء طلبا کی بات ہوئی، ذرا عام آدمی کی بھی بات ہو جائے۔ صرف ایک واقعہ سنیے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ غیاث پور میں آ کے بس گئے تھے۔ غیاث پور وہی ہے جو آج کا نظام الدین ہے، اور غیاث پور میں بسنے کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ پہلے تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ ان کا نام محمد ہے، ان کا اصلی نام محمد، والد کا نام احمد، محمد بن احمد ہیں آپ، بدایوں کے رہنے والے تھے، بدایونی ہیں۔ تو نظام الدین نام کیسے پڑ گیا؟ ایسے پڑ گیا کہ ایک روز بدایوں میں خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے، گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، طالب علمی کا دور تھا۔ ایک آدمی گزرتا ہوا ادھر سے آیا، درویش صفت، اور اس نے انہی کو دیکھتے دیکھتے کہا نظام الدین۔ تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کس کو بلا رہے ہیں، نظام الدین کون ہے نظام الدین؟ اس نے دوبارہ کہا نظام الدین۔ حضرت پریشان تھے کہ میرا نام تو نظام الدین ہے نہیں، کس کو کہہ رہا ہے یاد؟ وہ آگے بڑھ گیا، چلا گیا، حضرت اٹھ کے اندر چلے گئے۔ لیجئے، اس کے بعد یہ ہوا کہ جو آتا وہ ان کو نظام الدین پکارتا۔ اس دن سے غیبی طور پر گویا اس درویش نے نظام الدین کیا کہہ دیا، اب جو دیکھ رہا سب ان کو نظام الدین کہہ رہا، اور اس طرح کہہ رہا جیسے کہ یہ جانا بوجھا، جانا پہچانا معاملہ ہو، ان کو بھی پتا ہو اور بلانے والے کو بھی پتا ہو۔ اور اس دن سے سب نظام الدین کہنے لگے، اور آج ساری دنیا ان کو نظام الدین کہہ رہی ہے نا۔ محمد نام جاننے والے کم ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اولیاء کیوں کہا جاتا؟ ایک سوال یہ بھی ہے، طالب علم ہے تو سوالات پیدا ہونے چاہیے، سوال پیدا نہ ہوا تو طالب علم کیا ہوا؟ طالب علم کہتے ہی ہے اس کو جو کیوں کیسے کرے جا کے نتیجے میں پختہ ہو جائے۔ تو اولیاء تو ولی کی جمع ہے، ایک ہوں گے تو ولی، بہت سے ہوں گے تو اولیاء، تو حضرت کی ذات تو ایک ہے، تو حضرت کو اولیاء کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس سلسلے میں دو بات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت کو جس نے نظام نام دیا تھا اس نے آپ کو نظام الاولیاء کہا تھا، نظام الاولیاء کہا تھا۔ نظام کہتے ہیں پروگرام کو، نظام کہتے ہیں اسکیم کو، نظام کہتے ہیں طریقہ کار کو، نظام الاولیاء کہا تھا۔ نظام بھی مشہور ہو گئے آپ، اور اولیاء بھی مشہور ہو گئے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بعض دفعہ کسی ایک ذات میں صفت صفات بن کے جمع ہو جاتی ہے، تو شخصیت اور ذات تو ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے صفات کی گوناگونی، اس کے صفات کے مجموعہ ہونے کی وجہ سے اسے زیب دیتا ہے کہ ہے واحد کہلائے جمع، ہیں ولی کہلاتے اولیاء ہیں۔ ایسا بہت ہوا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے علاوہ بھی بزرگان دین ہیں۔ خواجہ عبید اللہ احرار، کہنا چاہیے تھا حر، کہلاتے ہیں احرار۔ تو یہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے کہ شخصیت اور ذات کے اعتبار سے واحد ہوتا ہے اور صفت کے اعتبار سے جمع ہوتا ہے۔ تو اولیاء کی جتنی صفت ہے سب خواجہ نظام الدین اولیاء میں جمع ہو گئی تھی، ہمہ جہت تھے، اس لیے آپ کو اولیاء کہہ دیا جاتا ہے۔ اور اولیاء کہنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ جملہ اولیاء کا نظام ہیں۔ تو اس طرح سے حضرت کا نام نامی بھی گل ہو گیا۔ حضرت کا طریقہ کار کیا تھا، اس پر بھی ایک واقعہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک روز اپنی خانقاہ کے چھت پر آپ ٹہل رہے تھے۔ کہاں تھی خانقاہ؟ اگر دلی آج آپ جائیں گے تو جو ہمایوں کا مقبرہ ہے، ہمایوں کے مقبرے سے کی دیوار سے، باؤنڈری وال سے سٹی ہوئی ایک کھنڈر نما جگہ ہے جو اب تھوڑی بہت بن گئی ہے، وہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی پرانی خانقاہ ہے۔ وہ حضرت کے ہی ایک مرید نے بنوا دیا تھا، اور اس میں ایک بالا خانہ تھا، یعنی اوپر میں کوٹھے پر ایک کمرہ تھا، اور باقی نیچے میں کمرے تھے، اور ایک دالان تھا،
ایک بھنڈار خانہ تھا اور ایک کھانا کھلانے کی جگہ تھی، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک روز اپنے بالا خانے پر، کوٹھے پر، فرسٹ فلور پر ٹہل رہے تھے تو آپ نے ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ دیکھا کہ ایک ہندو عورت، ایک غیر مسلم عورت کنویں سے پانی بھر رہی ہے، پینے کا پانی کنویں سے بھر رہی ہے اور اپنے گھڑے میں بھر رہی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کی نظر پڑی، پھر غور سے دیکھا کہ دیکھنے کی وجہ یہ تھی کہ پوری دلی جمنا کا پانی پیتی تھی اور جمنا بغل سے بہ رہی تھی، کوئی بہت دور نہیں تھی، خانقاہ کے سامنے ہی جمنا تھی۔ ساری دنیا جمنا کا پانی پیتی تھی، جمنا کا پانی میٹھا تھا، جمنا کا پانی اچھا تھا۔ آج نہ جمنا بہت پولوٹیڈ ہو گئی اور آج بھی دلی میں پینے کے پانی کے لیے جمنا کے پانی کی صفائی کی جاتی ہے، بڑے بڑے فلٹر لگائے گئے ہیں، صفائی کی جاتی ہے۔ کنویں کا پانی لوگ مجبوراً استعمال کرتے تھے نہانے دھونے کے لیے، کھیت میں پانی ڈالنے کے لیے کنویں کا پانی استعمال ہوتا تھا، پینے کے لیے کوئی کنویں کا پانی نہیں لیتا تھا۔ کوئی مجبوری ہوتی، ندی دور ہوتی، ندی تو سامنے ہے، ندی چھوڑ کے کنویں کا پانی لے رہی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کو یہ بات شک میں تبدیل ہو گئی کہ وجہ کیا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے خدام میں سے کسی کو کہا کہ بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، حضرت نے پوچھا کہ تم جمنا کا پانی نہیں پی کے یہ کنویں کا پانی کیوں پی رہی ہو، کیوں لے جاتی ہو پینے کے؟ تو دیکھا کہ اس کا چہرہ بھرا گیا، اندر میں کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی بات ہے، پریشان ہو گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے تسلی دلائی، گھبراؤ مت، بتاؤ نا کیا بات ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم کنویں کا پانی پی رہی ہو، پینے کے لیے لے جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ حضور میرا پتی جو ہے بہت نہیں کما پاتا ہے، ہم لوگوں کی کمائی کم ہے، میرا شوہر کماتا اتنا نہیں ہے کہ ہم دونوں وقت کی روٹی اپنے بال بچوں کو کھلا سکیں، اور اسی لیے ہم میٹھا پانی کم پیتے ہیں۔ میٹھا پانی پیتے ہیں تو جلدی کھانا پچ جاتا ہے، تو دونوں وقت کی روٹی نہ ہو تو کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ایک وقت کی روٹی میں دن بھر چل جائے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کھارا پانی پیا جائے تاکہ کھایا ہوا کھانا دیر تک ہضم نہ ہو اور جلدی بھوک نہ لگے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو یہ سنا تو رونے لگے، آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ، اسی دلی میں، اسی خانقاہ کے پاس ایسی مصیبت بھی لوگوں کے پاس ہے کہ لوگ ایک وقت کی روٹی سے پیٹ کو بھرے رکھنے کے لیے کھارا پانی پی رہے ہیں۔ کیا دل میں گزرا ہوگا؟ یاد رکھو، اس سے پتہ چلا کہ اسلام صرف اپنا پیٹ بھرنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، دوسروں کے دسترخوان کی فکر کرنا بھی اسلام سکھاتا ہے۔ اور اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کا کلمہ پڑھایا ہے، تم رحمت للعالمین کی امت ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا ہے، تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ بھلائی کرنے کے لیے دین دیکھو، مذہب دیکھو، مسلک دیکھو، کہ ہم کسی کے ساتھ بھلائی تب نہ کریں گے جب وہ میرے مسلک کا ہو، میرے مذہب کا ہو، میرے دین کا ہو، میرے علاقے کا ہو، میرے رنگ کا ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب تک کسی انسان کے پاس یہ سب زنجیریں ہیں، وہ انسان بیچارہ ابھی بھی طفل مکتب ہے، اور وہ ابھی ٹھیک سے ایمان نہیں لایا ہے، ٹھیک سے مسلمان نہیں ہوا ہے، وہ نفرتوں میں جی رہا ہے۔ نفرتوں سے باہر نکلے گا تب نہ اللہ کی محبتوں کے لائق ہوگا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رونے لگے، اور روتے روتے حضرت نے فرمایا خدام کو کہ سنو ادھر آؤ، اس کے ساتھ جاؤ، اس کا گھر دیکھو، اس کا روزینہ مقرر ہوا، ایک وقت کا کھانا تو اس کا شوہر کما لیتا ہے، دوسرے وقت کا کھانا اس کو خانقاہ سے بھیجا جائے گا، روزانہ کا کھانا دیکھ کے آؤ، کتنے لوگ اس کے گھر میں ہیں، کتنے بچے اس کے گھر میں ہیں، کتنی بچیاں اس کے گھر میں ہیں۔ ایک وقت کا کھانا خانقاہ کی طرف سے قبول کرو، اور ایک وقت کا کھانا تمہارا شوہر کماتا ہے، تم کھاؤ، اور خدا کے واسطے تم جمنا کا پانی پیو، تم جمنا کا پانی پیو، اللہ تمہارا کفیل ہے۔ اللہ تعالیٰ
فضل فرمانے والا ہے، تم خانقاہ سے کھانا ہے نا۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیز، ایک خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ بغل والوں کے لیے روزینہ مقرر تھا، تھوڑے دور والوں کے لیے ہفتہ وار غلہ ملتا تھا۔ کوئی دلی کے باہر سے آتا تو مہینے کا غلہ باندھ کے دے دیا جاتا تھا، لو لے جاؤ۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ایسا بھی ہوتا تھا، کسی کو، جیسے مثال کے طور پر ایک بار خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک شخص کو کہا کہ اقبال حضرت کے خادم تھے، اقبال اس کو ایک پڑیا چینی کی دے دو، ایک پڑیا چینی دے دو۔ اب ایک پڑیا بنی ہوگی، ہو سکتا پا بھر ہو، چینی کی پڑیا اس کو دے دی گئی، وہ چلا گیا گھر۔ دوسرے دن وہ واپس آ گیا، کہنے لگا حضرت نظام الدین اولیاء سے، حضور غلطی سے جو چینی کی پڑیا انہوں نے دی نا، تو جا کے جو کھولا تو چینی کی پڑیا کے بجائے 5 سونے کا تنکا تھا، اس میں سونے کا سکہ تھا 5 ٹھو۔ حضور ہم واپس آ گئے کہ غلطی سے آ گئے، آپ تو چینی دینے کو کہا تھا، تو یہ سکہ کیسے آ گیا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اس کو غور سے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، ہم کو حق ہے کہ جو اللہ دے تو چھین لیں، ہم کو یہ حق ہے کہ جو چیز اللہ نے تجھ کو دیا ہو وہ ہم تجھ سے چھین لیں۔ ارے جا، تجھ کو اللہ نے دیا کہ ہم نے دیا؟ جب حق باقی ہے نا۔ یہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہے نا۔ دسترخوان لگ گیا، حضرت خواجہ آ کے بیٹھے، تمام حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پر طاہری بھی ہے، روٹی بھی ہے، باقرخانی بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، مرغا بھی ہے، سب لگا ہوا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جب بیٹھے، افطار کا وقت ہو گیا، افطار کی اذان ہوئی، خواجہ نظام الدین اولیاء نے روٹی توڑی، مٹھی والی روٹی توڑی، سب لوگ بسم اللہ سب کھانے لگے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے آدھی روٹی بانٹ دی، تھوڑا اگل بغل دے دیا، جس کو ملا سر آنکھ پر رکھا، کھایا، اور سب کا کھانا موجود ہی۔ پھر آدھی روٹی بچی ہوئی تھی، ایک روٹی میں سے آدھا بانٹ دیا، پھر آدھے کو آدھا کیا اور وہ بھی بانٹ دیا۔ اب بچ گیا ایک ٹکڑا، وہ حضرت کے سامنے ہے۔ اب حضرت اس کو منہ تک لے گئے، ایک لقمہ لیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، پھر وہ روٹی رکھ دیا۔ اب سب کھانے میں مصروف ہیں۔ خادم کہنے لگا، حضور ایک تو آپ روزہ رکھتے ہو، دوسرے جب کھانے بیٹھتے ہو تو 3/4 روٹی تو آپ بانٹ چکے، اب آدھی بھی آپ نہیں کھا رہے ہو، کیسے کام چلے گا؟ کیسے کیا ہوگا؟ آپ کی صحت گرتی جا رہی۔ اب جملہ سنیے، خواجہ نظام الدین اولیاء کتنا بڑا انسان ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، اقبال ہم کیا کہیں، یہ جو لقمہ اٹھا کے منہ میں لیتے ہیں اور جیسے ہی منہ میں دانت سے کاٹتے ہیں، یاد آتا ہے کہ آج جامع مسجد کی سیڑھی پر پتہ نہیں کتنے بھوکے سو گئے ہوں گے، کتنے کو آج کھانا نصیب نہیں ہوا ہو۔ اقبال منہ میں لیا ہوا کھانا زہر ہو جاتا ہے، کیسے کھائیں، کیسے کھائیں؟ آپ اندازہ لگائیے، اتنا بڑا انسان دوست، اتنا بڑا اللہ کے بندوں کا خیر خواہ، اتنا عظیم ولی ہے نا۔ کیسی کیسی دلی میں عمارت بن گئی اور کیسا کیسا بازار کھل گیا، لیکن سب ایک طرف اور نظام الدین کی رونق ایک طرف ہے نا۔ پیر نے کہا تھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کی خلافت دے کے نظام الدین اولیاء کو کہا جاؤ دلی، ایک جملہ کہہ دیا تھا، فرمایا نظام الدین تمہاری شکل میں ایک سایہ دار درخت لگا رہا ہوں۔ کیا پیر کا جملہ ہے صاحب، لاجواب جملہ۔ آپ نے پیر سے تعلق تو دیکھا تھا، آپ ذرا پیر کا تعلق اپنے مرید سے دیکھیے۔ کہتے ہیں نظام الدین میں تیری شکل میں ایک سایہ دار درخت لگا رہا ہوں، اللہ کی مخلوق اس کے نیچے آرام کرے گی، اللہ کی مخلوق اس کے سائے میں آرام کرے گی۔ کیا جملہ پیر کا تھا۔ سچ مچ آج خواجہ نظام الدین اولیاء کا وجود، ان کی درگاہ، ان کا آستانہ ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے نا۔ پتہ نہیں کتنے کی روزی روٹی چل رہی ہے، کتنے کا دکھ درد دور ہو رہا،
جائیے وہاں لگتا ہے کہ ہاں کہاں آ گئے. چھوٹی سی درگاہ ہے نا, نہ بہت بڑا رقبہ نہ کوئی پارک, اتنی چھوٹی سی درگاہ. درگاہ کے اندر جائیے تو ٹھیک سے کھڑے ہونے میں دقت ہوگی کہ بھیڑ ہے تو 20-25 آدمی بھی آ گئے تو بھیڑ ہو جاتی. اس چھوٹی سی درگاہ کی بڑی سی کرامت ہاں ہے نا. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی امیر خسرو کہتے ہیں عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو, ہم غریبوں کی عیدگاہ, ہم بے سہاروں کی عیدگاہ, ہم نا امیدوں کی عیدگاہ, ہم بربادوں کی عیدگاہ. تو تیرا کوچہ ہے, تیری گلی ہے, تیرا مقام ہے, تیری درگاہ ہے. عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو ایم بساط عید. اور عید کی ساری خوشی کب ہے؟ دیدن روئے تو. تم کو دیکھ لینا عید کی خوشی ہے, عید کی فرحت ہے, عید کی خوشیوں کا انقلاب ہے. تمہاری چہرے کی زیارت کر لینا ہے نا. یہ بھی یاد رہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء اس وقت کے سارے کریم خواجہ نظام الدین اولیاء کے گرد جمع ہو گئے. سارا کریم آ کے وہیں جمع ہو گیا. کریم سے مراد سب سے اچھا عالم, سب سے اچھا صوفی, سب سے اچھا شاعر, سب سے اچھا نثر نگار, سب سے اچھا ادیب, سب سے اچھا انسان کہاں ملے گا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے گرد ملے گا ہے نا. خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات جمع کیے گئے فوائد الفواد کے نام سے. فواد قلب کی سب سے عمدہ شکل, سب سے عمدہ جگہ. قلب دل ہے نا, اس دل میں بھی چھلکا ہے, ہڈی ہے, گوشت ہے. قلب کا جو سب سے اچھا مقام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فؤاد. جو قلب کا قلب ہے, جو دل کا دل ہے, اس کو کہتے ہیں فؤاد. فوائد الفؤاد, جو دل کے روح کے لیے, دل کے دل کے لیے, قلب کے قلب کے لیے فائدے کا سبب ہے, وہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات. بہترین ملفوظ 707 ہجری میں جمع ہونا شروع ہوا. جمع کرنے والے کون تھے؟ شیخ حسن اولا سجزی. شیخ حسن اولا سجزی بڑے آدمی ہیں. اللہ نے ان سے بڑا احسان کرایا ہم لوگوں پر کہ روز خواجہ نظام الدین اولیاء کی مجلس کو لکھتے تھے. جب آ گئے موجود رہے تو خواجہ جو بولے لکھ لیا. کسی نے کچھ پوچھا لکھ لیا. حضرت نے کیا جواب دیا وہ بھی لکھ لیا ہے نا. بہترین ملفوظ ہے. اس ہندوستان میں ملفوظات کی دنیا کی سب سے خوبصورت اینٹ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا ملفوظ ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے جو چیز بنیاد رکھ دی تھی, اسی بنیاد کو مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری نے ایک عظیم عمارت میں تبدیل کر دیا. لیکن بنیادی اینٹ خواجہ نظام الدین اولیاء کی رکھی. خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی, زری زربخش, امیر خسرو کے پیر. امیر خسرو ہندوستان کا وہ لیجنڈ, ہندوستان کا وہ عظیم سپوت. خسرو کی وجہ سے ایران سے آنکھیں چار کرنے کی صلاحیت ہندوستان میں پیدا ہوئی, ورنہ ایران کسی کو اپنی برابری کا سمجھتا تھا. یہ تو خسرو ہے کہ خسرو جب پیدا ہوئے, کون خسرو؟ جو خواجہ نظام الدین اولیاء کی نگاہوں میں تپ کے, نگاہوں کے سائے میں, نگاہوں تلے, ان کی مہربانیوں کے سائے میں کامل اور اکمل ہوئے. اور آج ساری دنیا خسرو کی بھکتی میں رمی ہوئی ہے. خسرو جو اردو کے بانی, ہندی کے بانی, فارسی شاعری میں عربی کے امتزاج کے بانی, بیک وقت کئی زبانوں میں گفتگو کیا. زحال مسکی مکن تغافل, چرائے نینا بنائے بتیاں, لیہو نکاہے لگائے چھٹیاں. یہ خسرو ہیں.
جس پر فاضل بریلوی نے آگے چل کر مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے وہ مشہور نعت کہی جو آج ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے، لمیات نذیر و کفی نذیر. یہ خسرو کی رکھی ہوئی بنیاد ہے، اور خسرو نے وہ عظیم کارنامے انجام دیے جس پر ایک الگ گفتگو، ایک الگ دفتر اور ایک الگ کارخانہ چاہیے خسرو پر گفتگو کرنے کے لیے. خسرو کے پیر ہیں وہ، حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے پیر ہیں وہ، حضرت اخی سراج کے پیر ہیں وہ. چشتیہ سلسلے کی نظامیہ شاخ حضرت کے ذریعے آگے بڑھی ہے. یہ سلسلہ جہاں آپ بیٹھے ہو، یہ خانقاہ بھی حضرت کے مختلف طریقے سے فیوض و برکات کی امین ہے. یہاں حضرت کے کئی خلفاء کا سلسلہ پہنچا ہے. حضرت کے خلیفہ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کا سلسلہ بھی پہنچا ہے یہاں، اور حضرت کے خلیفہ اخی سراج اور حضرت اخی سراج کے خلیفہ علاء الحق پنڈوی اور علاء الحق پنڈوی کے خلیفہ شیخ نور قطب عالم پنڈوی اور شیخ نور قطب عالم پنڈوی کے دونوں خلیفہ یعنی شیخ حسام الدین مانک پوری اور شیخ فرید الدین طویلہ بخش، دونوں کا سلسلہ اس خانقاہ میں پہنچا ہے. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی اور ان کے خلیفہ سید محمد گیسو دراز بندہ نواز کا سلسلہ بھی اس خانقاہ میں پہنچا. تو یہ خانقاہ اپنے چشتی فیوض و برکات کے لحاظ سے بھی منبع چشتیت ہے، مخزن چشتیت ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کے فیضان سے اس کا گوشہ گوشہ منور ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کا وصال 17 ربیع الثانی کو 725 ہجری کو ہوا. 725 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا. آج ان کے عرس کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کی دو اہمیت ہے. ایک اہمیت تو خواجہ نظام الدین اولیاء سے ہے، دوسری اہمیت یہ کہ یہ تاریخ سرکار غوث پاک سے بھی منسوب ہے. بعض روایتوں کے مطابق سرکار غوث پاک کی تاریخ بھی 17 ربیع الثانی بعض لوگوں نے لکھی ہے. مشہور تو 11ویں شریف ہے اور یہ بھی ہے. آ جاؤ، بسم اللہ. اس کو ہاتھ پیچھے کرو، اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى. لا يستوي. والضحى پڑھو، آپ پڑھو. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وحبيبك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم.
اللہم بلغ روح محمد و ارواح آل محمد منی الف صلاۃ و سلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی اجمعین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پروردگار فضل و سیدنا محمد وعلی